اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 94۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک قتل کے اوپر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، جو حدود لاگو ہوتی ہیں قرآن کی روح سے، وہ پڑھے ہیں، اور جہاں پر سبق ختم ہوا تھا وہاں پہ ایک مسلمان کے قتل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس قتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کا قتل عمد کیا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر مسلمانوں کو چند احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں جہاں پہ وہ قتل ناحق سے بچیں۔ خواہ جس کو قتل کیا جائے یا جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کو بے انصافی کرنے کی اور ظلم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا وَاضْرِبُوهُنَّ، اسی صورت میں سورہ نساء میں جہاں پہ ضربہ کا لفظ گزرا ہے آیت النساء میں، جہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، ان کو فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو نصیحت کرو یا پھر ان کو بیڈ رومز میں پھر ان کو اکیلا چھوڑ دو اگر وہ بات نہ مانے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر ترجمے میں نے آپ کو 3 ترجمے بتائے تھے، جن میں یہ تھا کہ ان کو مثال دو، ان کو سمجھاؤ، یا پھر ان کو ہلکی مار لگاؤ۔ اور ضربتم، یہ دیکھیں یہاں پہ تم سفر کرو، تو ضربہ کا مطلب سفر بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ تم ان کو چلتا کرو، ٹھیک ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن القا، جو کوئی کرے، الیکم السلام، تمہیں سلام، لست مؤمنا، کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ سے کچھ فاصلے پہ، جہاں پہ چند صحابہ نے بعض لوگوں کو سفر کے ایک قافلے کو دیکھا، اور ان کو روک کر جب انہوں نے لوٹنے کا یا ان سے مال لینے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے سلام کیا، لیکن صحابہ نے پھر بھی ان مسافروں کو قتل کر دیا اور ان کا مال لے لیا۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے تمہیں سلام بھی کیا تب بھی تم نے ایسا کام کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ کافر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے دل تو نہیں دیکھتے ہو، یعنی کہ اگر اس نے سلام کیا ہے تو خواہ وہ غیر مسلم بھی ہے، اس نے ایک امن کا پیغام ڈالا ہے تمہاری طرف، تو اس کو ایسا نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، اس دنیا کا سامان، یعنی مال غنیمت چاہتے ہو۔ فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرۃ، بہت سی کثیر تعداد میں غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے اجر ہیں اگر تم مومن ہو۔ کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل، تم اس سے پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے احسان کیا تم پر، یعنی جس طرح یہ کافر ہیں جن کو تم نے قتل کیا ہے، ایسے تم بھی پہلے تھے، لیکن اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی دعوت ملی ہے، اور چونکہ اب تم مومن ہو تو اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، بات صاف کر دیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے، خبیرہ، خوب باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہیں، القاعدون، بیٹھ کر رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے۔ جب جہاد کی آواز دی جائے اور جب قتال کے لیے بلایا جائے، جب لڑائی کے لیے حکم دیا جائے، تو پھر مومنوں میں سے جو گھر بیٹھے رہیں بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون، اور مجاہد، تو یہ بیٹھ کر رہنے والے اور مجاہد جو ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، مجاہدوں کے اپنے درجے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین،
بیٹھ کر رہنے والوں پر درجہ، درجوں میں، یعنی مجاہدوں کو بیٹھ کر رہنے والوں پر درجہ حاصل ہے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک، وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، علی القائدین، بیٹھ کر رہنے والوں پر، اجراً عظیما، ایک اجر عظیم کے لحاظ سے، یعنی مجاہدوں کا درجہ جو ہے، مجاہدوں کا اجر جو ہے وہ بیٹھ کر رہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، توفاہم، ان کی جانیں نکالتے ہیں، انہیں فوت کرتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جان پر۔ اپنی جان پر ظلم قرآن میں ظلم یا کفر یا شرک یا اللہ کی نافرمانی کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کی حالت جو حالت کفر میں مر رہے ہیں، اور فرشتے ان کی جان نکال رہے ہیں۔ بڑی ہی امپورٹنٹ آیات ہیں یہ۔ آپ کو شروع میں ایسے لگے گا جیسے یہ کیوں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، ابھی تک تو مسلمان کا قتل تھا اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا اور جہاد تھا اور قتال تھا، تو یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ غور سے سنیں کہ بے شک جو لوگ اس حالت میں فوت ہوئے، اس حالت میں انہیں موت آئی کہ فرشتے ان کی جان جب نکال رہے تھے، اور وہ حالت کفر